بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ جیپال نے غزنی کے قاصد کے سامنے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور بڑے فریب کارانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ہمیں امیر سبکتگین کی یہ شرط بھی دل و جان سے قبول ہے۔ والی غزنی اطمینان رکھیں، ہم واپس پہنچتے ہی بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ امیر کے پاس بھیج دیں گے۔ اس کے بعد راجہ جیپال نے اپنی حکومت کے ایک معتبر آدمی دولت رام کو بطور ضمانت امیر سبکتگین کی خدمت میں بھیج دیا۔ دولت رام راجہ جیپال کی حکومت میں وزیر اعظم کا درجہ رکھتا تھا۔ پھر برہمن حکمران مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر لاہور آیا تاکہ صلح نامے کی شرائط کے مطابق رقم، ہاتھی اور دوسرے تحائف ان کے حوالے کر سکے۔ اس دوران امیر سبکتگین کا لشکر غزنی کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ لاہور پہنچ کر راجہ جیپال نے بدہری کی بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا اور اپنے ساتھ آنے والے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ بس ایک شخص کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ غزنی واپس جائے اور اپنے امیر سے کہہ دے کہ مسلمان اس وقت تک قید رہیں گے جب تک میرا وزیر اعظم دولت رام بحفاظت مجھ تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر دولت رام کے جسم پر ایک بھی زخم آیا تو میں تمام مسلمانوں کو قتل کر دوں گا۔ امیر سبکتگین فتح سے سرشار غزنی کی حدود میں داخل ہوا۔ اکثر باشندے اپنے فرما روا کا استقبال کرنے شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دیوانہ وار امیر سبکتگین اور صاحبزادہ محمود کا نام لے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ بعض افراد سرخوشی کے عالم میں اپنے علاقے کی رسم کے مطابق دف بجا کر رقص بھی کر رہے تھے۔ اس سفر میں بوڑھا سادھو نند لال بھی محمود کے ہمراہ تھا۔ جب ملتان میں راجہ جیپال نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی تو سرد ہواؤں کا طوفان بھی تھم گیا تھا۔ اس عجیب و غریب فتح کے بعد محمود نے سادھو نند لال سے پوچھا تھا، بزرگ اب مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور یہ جو انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ سادھو نند لال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میرے مسیحا، یہ رنج و الم اور محرومیوں کی عجیب داستان ہے۔ میرے گرو مراری لال ہندو مذہب کے باغی تھے۔ داتا کے کرم سے نوجوانی ہی میں ان پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ اس سنسار کا پالن ہار یعنی مالک اپنی ذات میں ایک ہے۔ وہ ہندوؤں کے عام عقیدے کے مطابق ہزاروں دیوتاؤں کے قائل نہیں تھے، اس لیے پتھر کے پجاریوں کے سماج میں ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ گرو مراری لال اپنی ضد کے اس قدر پکے تھے کہ وہ خاموشی سے ہر ستم برداشت کرتے رہے، مگر انہوں نے کسی رسم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ وہ برملا کہا کرتے تھے کہ مورتیوں کو سجدہ نہیں کر سکتا جنہیں انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ میرے گرو کا عقیدہ تھا کہ دنیا کا مالک تنہا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اس چشمے کے کنارے دن رات آنکھیں بند کیے اسی نادیدہ ہستی کے تصور میں کھوئے رہتے تھے۔ سادھو نند لال انتہائی اثر انگیز لہجے میں اپنے گرو مراری لال کی کہانی سنا رہا تھا۔ میرا تعلق ملتان کے ایک اچھوت خاندان سے ہے۔ بستی کے لوگ بتاتے ہیں کہ میری ماں ایک بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس وقت میری عمر مشکل سے 1.5 سال ہوگی۔ ہندوستان میں ایک نہایت غلیظ اور وحشیانہ رسم ہے کہ یہاں کے برہمن اچھوتوں کو گائے، بیل اور بھیڑ بکریوں کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے۔ اچھوتوں پر تمام مندروں کے دروازے بند رہتے ہیں۔ نہ انہیں دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے برابر کھڑے ہونے کا۔ وہ محض ایک ناپاک مخلوق ہیں جن کے چھو لینے سے دنیا کی ہر شے ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور ذلیل رسم بھی صدیوں سے جاری و ساری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کے برہمن اچھوت عورتوں کو بے دریغ اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے ظلم کے خلاف کوئی اچھوت احتجاج نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ نسل کے ہندو خود ہی عدالت ہیں، خود ہی منصف، خود ہی انصاف اور خود ہی قانون۔ یہاں جب کسی اچھوت لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس مظلوم لڑکی کو اپنے شوہر کے یہاں جانے سے پہلے ایک رات کسی سردار کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، مگر خاندان کے کسی فرد نے اس طرز عمل پر کوئی ذلت محسوس نہیں کی کہ اس بستی کی یہی رسم تھی اور اس نگری کا یہی قانون تھا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھا سادھو نند لال رونے لگا۔ پھر میری پیدائش کے بعد کسی اور سردار نے دوبارہ میری ماں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس مرتبہ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکے اور اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ میرا باپ شدید ذہنی صدمے کے سبب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ وہ 3-4 ماہ تک پاگلوں کی طرح بستی میں پھرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ یہ کہتا ہوا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ بستی کے کچھ لوگوں نے میرے باپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا
اور اپنی بیوی کا نام لیتا ہوا نیچے کود پڑا۔ یہاں کے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ پہاڑی سے گرنے کے بعد اس کے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے۔ اس نے بمشکل چند ہچکیاں لیں اور مجھے یتیمی کے حالت میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر میرے کچھ رشتہ داروں نے مجھے غلاموں کی طرح پالا پوسا۔ جب میں 4-5 سال کا ہوا تو بستی والوں کے سامنے کچھ بھجن گا کر بھیک مانگنے لگا۔ میرے عزیزوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر بھیک نہیں مانگوں گا تو روٹی بھی نہیں ملے گی۔ مجبوراً لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کی دردناک موت کے واقعات سنے اور اس بے رحم دنیا سے نفرت ہو گئی۔ برہمنوں کا تو ذکر ہی کیا، ان کے نزدیک تو پوری اچھوت قوم ہی جانوروں سے بدتر تھی، مگر میرے اذیت و کرب میں اس وقت ناقابل بیان اضافہ ہو جاتا تھا جب میری برادری بھی مجھے بھکاری سمجھ کر حقارت سے ٹھکرا دیتی تھی۔ دیکھنے میں ایشور کی یہ دھرتی کتنی وشال ہے، مگر میرے لیے یہاں کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں تھا جہاں بیٹھ کر میں عزت و سکون کی ایک سانس بھی لے سکوں۔ پوری بستی میں میرا کوئی غم گسار بھی نہیں تھا، ہر آنکھ میں میرے لیے اجنبیت کا دھواں تھا اور ہر دل میں نفرت کا غبار۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح خودکشی کر کے غموں کے اس لامحدود سلسلے کو ختم کر دوں، مگر کوئی انجانی سی طاقت مجھے روک لیتی تھی۔ پھر ایک دن میں اداس اور تھکا ہوا اس پہاڑی کی طرف نکل آیا جہاں گرو مراری اپنے گیان دھیان میں مگن رہتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کب تک اپنے آپ سے بھاگتا رہے گا مورکھ؟ اس کو پہچان اور حیوانوں کی بستی سے نکل اور انسانوں کی دنیا میں قدم رکھ۔ گرو مراری لال کے لہجے میں بڑی ہی اپنائیت تھی، ایسے لگا کہ جیسے میرا باپ زندہ ہو کر بات کر رہا ہو اور اس نے میرے بے قرار وجود کو سکون دینے کے لیے اپنی آغوش محبت واہ کر دی ہو۔ میں بے اختیار ہو کر گرو مراری لال کے قدموں میں جھک گیا، مگر یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں انہی کے رنگ میں رنگ گیا اور سنسار کو اس طرح تیاگ دیا جیسے اسے کبھی کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔ گرو کی شکشا یعنی تعلیم کے دوران ہی مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ اس سنسار کے جنم داتا کوئی ایک ہستی ہے۔ گرو بھی اس واحد ذات کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن ہزاروں دیوتاؤں کی نفی کرنے والے لوگ ادھر آئیں گے اور پھر انہیں مکمل نجات حاصل ہو جائے گی، مگر ان کے بھاگیہ میں تم لوگوں کے درشن نہیں تھے۔ گرو کی یہ بھوشیہ وانی یعنی پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور ایک ہستی کے ماننے والے اس دھرتی پر آئے، لیکن خود ان کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ پچھلے سال گرو مراری لال کا دیہانت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وہ دن رات رویا کرتے تھے، میں نے نصف شب کے سناٹے میں ان کی چیخیں سنی ہیں۔ گرو شدید گریہ زاری کرتے ہوئے کہتے تھے، میں نے تیرے انتظار میں 100 سال گزار دیے، مگر تو ایک بار بھی مجھ غریب کی جھونپڑی کی طرف نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تجھے کیسے چاہوں اور کیسے پوجوں، میں بہت کمزور اور کم علم انسان ہوں، میں تیری حقیقت کو نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے، مگر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ جو پتھروں کی شکل میں ڈھل سکتا ہے تو وہ ہرگز نہیں جسے یہ جنم جنم کے اندھے صدیوں سے پوج رہے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ ساری عمر گزار دینے کے باوجود میں تیری ہستی کو نہیں سمجھ سکا اور تیری اپنی خواہش کے مطابق پرستش نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھے ان بے جان مورتیوں کی قطار میں کھڑا نہیں کیا، بس میری بے چین آنکھوں کو اپنی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دے اور بس ایک بار میرے دل داغ داغ پر اپنی ذات کا انکشاف کر دے کہ اب میں بہت تھک گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ جائے گی، مگر میں تجھے دیکھے بنا سونا نہیں چاہتا۔ مجھ پر دیا کر داتا، دیا کر کہ تیری دنیا کی کوئی انت نہیں اور تیرا کرم ابھار لامحدود ہے۔ اپنے گرو مراری لال کے عشق سوزاں کی داستان سناتے سناتے سادھو نند لال کا دامن بھیگ چلا تھا۔ پھر ایک دن گرو دیو نے بڑے کربناک اور حسرت آمیز لہجے میں کہا کہ ان کی زندگی کا آخری دن آن پہنچا ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ جب ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے تو انہیں ایک کوری چادر میں لپیٹ کر دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے آخری سانس لینے سے پہلے یہ بھی کہا تھا
کہ ایک ہستی کے ماننے والے ایک دن ضرور آئیں گے اور جنموں کی تڑپتی ہوئی پیاسی آتماؤں کو نرمان یعنی نجات کا امرت پلائیں گے، اور جو نیچ بنا دیے گئے ہیں انہیں مانوتا یعنی انسانیت کی اونچائی پر لے جائیں گے۔ جن کی زبانیں جبر و ستم شمشیروں سے کاٹ دی گئی ہیں انہیں نئی زبانیں دیں گے، انہیں عزت و آبرو کے نئے لباس پہنائیں گے، اور جنہیں دولت و اقتدار کے جنگل میں چوپایا بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے انہیں پھر سے آدمیت کے تخت پر بٹھائیں گے۔ میرے گیان اور تپسیا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ لوگ بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، مگر افسوس کہ میں ان کا استقبال کرنے کے لیے اس وقت موجود نہیں ہوں گا۔ کیا کروں کہ آکاش پر یہی لکھا گیا ہے۔ پھر جب آنے والے آ جائیں انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ مظاہری لال بہت تھک گیا تھا، تمہارا انتظار کرتے کرتے چلا گیا۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کے آنسو کچھ اور بھی تیزی سے بہنے لگے تھے۔ گرودیو نے مجھے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ میں کشمکش انتظار سے گھبرا کر کہیں اور نہ چلا جاؤں۔ کبھی کبھی گرودیو کی آنکھوں میں چراغ چل اٹھتے تھے اور شدت جذبات کے سبب چہرے پر ایک انجانی سی آگ بھڑکنے لگتی تھی، اور مجھے مخاطب کر کے کہتے تھے، نند لال، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل آئے، مگر آنے والوں کا آنا نہیں ٹلے گا۔ میں تو بد نصیب تھا، اس لیے اس سمے کو نہیں پا سکا، لیکن تو اپنی جگہ رہنا کہ وہ ایک دن ادھر سے ضرور گزریں گے، اور آنکھیں کھلی رکھنا کہ آنے والے بجلی کی طرح آئیں گے، اور کہیں تیری پلکیں نہ جھپک جائیں، اور رات کو جاگتے رہنا کہیں وہ شبھ گھڑی بے پاؤں چپ چاپ نہ گزر جائیں۔ آنے والوں کا دامن بھکاریوں کی طرح پکڑ لینا، اگر تو ایک پل کے لیے بھی جھجکا تو وہ آندھی کی طرح چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر سادھو نند لال کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرے پر عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ گرو مرالی لال کی داستان فراق سن کر ولی عہد غزنی اداس ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا بزرگ؟ محمود نے نند لال کو خاموش پا کر کہا۔ پھر وہ لوگ اس علاقے میں داخل ہو گئے جن کی خبر میرے گرودیو مرالی لال نے دی تھی، سادھو نند لال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، مگر میں بہت دنوں تک ان لوگوں کی آمد سے بے خبر رہا، اور مجھے خبر بھی کس طرح ہوتی کہ میں نے تو اپنی ساری عمر اسی ایک گوشائے ویرانی میں گزار دی ہے، نہ کوئی ادھر آتا ہے اور نہ میں کسی سے ملنے جاتا ہوں۔ پھر کون مجھے بتاتا کہ جن کا انتظار کرتے کرتے میرے گرودیو اس سنسار سے چلے گئے وہی لوگ ملتان کی حدوں میں آ پہنچے ہیں۔ پھر میں نہ جانے کب تک بے خبر رہتا۔ ایک روشن چہرے والا جوان شخص میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، نند لال، تجھے جن لوگوں کا برسوں انتظار تھا وہ تیرے گھر کے دروازے تک آ گئے ہیں، اور تو بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ اٹھ اور اپنے مہمانوں کا استقبال کر۔ سادھو نند لال کے خواب میں آ کر خوشخبری سنانے والا وہ روشن چہرے والا کون تھا؟ راجہ جے پال کی بدعہدی پر امیر سبکتگین اور محمود غزنوی نے اگلا قدم کیا اٹھایا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے سنسنی خیز داستان کے اگلے حصے میں۔